الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التغابن چل رہی تھی اور اس کی 13ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ 14ویں آیت کے بیان سے پہلے اس کا شان نزول سماعت فرما لیں کہ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو ان کے بیوی بچوں نے ان کو روکا اور کہا کہ اگر آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہم بیار و مددگار رہ جائیں گے اور یہاں کے کفار غلط قسم کا معاملہ کر سکتے ہیں اور آپ کچھ عرصے ٹھہر جائیں۔ تو وہ صحابہ کچھ عرصے ٹھہرے اور بعد میں انہوں نے ہجرت کی۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان ہجرت کر چکے تھے وہ علم حاصل کرنے کی برکت سے بڑے فقیہ اور ماہر ہو چکے تھے۔ اس وقت ان کو اپنی ہجرت میں دیر کرنے پر افسوس ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بیویوں کو چھوڑ دیں یا ان پر نان نفقے کی تنگی کریں بطور سزا۔ تو اس کو پھر منع کیا گیا اور اولاد کو اور مال کو ایک آزمائش قرار دیا گیا اور مال اور اولاد کے سلسلے میں احتیاط کا حکم دیا گیا۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیلی کلام کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انا من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہ بے شک تمہاری ازواج میں سے کچھ اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ فاحذروہم، تو ان سے احتیاط رکھو، ان سے بچو، ان سے احتیاط رکھو۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، اور معاف کر دو، یا تعفو سے معاف لے لیں، تصفحو سے درگزر لے لیں، دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ وَتَغْفِرُوا، اور انہیں بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض ازواج، بعض اولاد کو سرپرست کا دشمن قرار دیا اور پھر احتیاط کا حکم دیا۔ یہ ان صورتوں میں، اب یہ تو ایک خاص واقعہ تھا، لیکن یہ ان تمام صورتوں کو یہ آیت شامل ہوگی کہ جن میں بیوی بچوں کی طرف سے شوہر ان کے مطالبات سے یا ان کے جذبات و کیفیات و احساسات سے مجبور ہو کر کسی گناہ، کسی خطا کی طرف مائل ہو جائے۔ تو یہ ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیوی بچوں کی محبت تمہارے لیے کسی گناہ کا سبب بن جائے، تو بہت ہی احتیاط کرو۔ لیکن اگر وہ بتقاضائے بشریت کوئی ایسا مطالبہ کر بیٹھتے ہیں یا ان کی طرف سے کچھ ایسی حرکات کا صدور ہوتا ہے کہ جن کی بنا پر تم کوئی خطا کر بیٹھو، تو بہت زیادہ شدت کا اب جواب میں مظاہرہ نہ کرو، بلکہ درگزر سے کام لو، احتیاط کرو، اور آئندہ پھر ان کے ان جذبات و احساسات یا کیفیات اور مطالبات کی پیروی کرنے سے یا ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے سے رکنے کی کوشش کرو۔ تو بیوی بچوں کے ہر مطالبہ یہ کوئی غلط نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زوجہ ہیں یا بچے ہیں وہ کسی حرام چیز کی خواہش کرتے ہیں، تو یہ تو اطاعت کبھی بھی نہیں کی جائے گی اگر وہ کوئی حرام یا ناجائز امر کی طرف اشارہ کریں کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے اور وہ فلاں چیز کوئی حرام ہو مثال کے طور پر، تو یہ ہرگز اس میں تو اطاعت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ان کے بعض مطالبات ایسے ہوتے ہیں جو شوہر کی استطاعت سے باہر ہوتے ہیں۔ زوجہ مثال کے طور پہ بہت ہی اچھے گھر کا، کسی اعلیٰ علاقے میں، اچھے علاقے میں گھر کا مطالبہ کرتی ہے، بہت زیادہ کپڑوں کا، عالی شان زیور کا مطالبہ کرتی ہے، کچھ اور ضروریات زندگی جو ہم نے بنائے ہوتے ہیں، حقیقتاً ضروریات زندگی نہیں ہوتے، ان کو قائم رکھنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کرتی ہے۔ بچے بھی اسی طرح بعض اوقات اپنی خواہشات کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، جو فی نفسہ ہی حرام نہیں ہوتا۔ یہ مطالبہ تو یا وہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کا وہ جائز محسوس ہوتی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے مطالبوں کی کثرت اور مطالبوں کی لسٹ زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو شوہر ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے محسوس کرتا ہے کہ حلال کے ذریعے ایسا ممکن نہیں ہے، تو پھر مجبور ہو کر وہ حرام کی طرف بڑھتا ہے اور ان کی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے حرام کماتا ہے۔ اور اس طریقے سے بیوی بچے نادانستہ طور پہ، حالانکہ انہوں نے کوئی حرام نہیں کہا کہ حرام کماؤ، حرام کی طرف جاؤ، لیکن ان کو یہ خود سوچنا چاہیے تھا کہ جب شوہر کا ذریعہ آمدنی قلیل ہے تو اتنے بڑے بڑے مطالبات وہ اس تھوڑی سی آمدنی سے کیسے پورے کرے گا۔
لیکن وہ اپنے مطالبات جاری رکھتے ہیں اور شوہر پھر بعض اوقات مجبور ہو کر حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے اور یہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے مطالبات کو بھی پورا کرنا منع ہوتا ہے کہ جس کی بنا پہ انسان حرام کی طرف بڑھ جائے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطالبات بالکل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے کیفیات، ان کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کے رویوں کے اندر فرق انسان محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں داخل ہوا، بیوی روٹھی روٹھی سی ہے، بچوں کے منہ بنے ہوئے ہیں، اب بھئی کیا ہو گیا؟ جی وہ فلاں دیکھیں وہ خاندان والے کے پاس انہوں نے مثلا گھر میں اے سی لگوا لیا ہے، فلاں نے کار لے لی ہے، فلاں نے نیا رنگ کروایا ہے، فلاں کے بچے فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ کچھ بھی نہیں مطالبہ کر رہے، بس خبریں دے رہے ہیں، لیکن شوہر خود سمجھ جاتا ہے کہ ان کو احساس محرومی ہو رہا ہے، میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہیں۔ پھر وہ جب رات میں بستر پہ لیٹتا ہے تو اس کے ذہن میں بچوں کے جملے، زوجہ کے جملے، اس کے چہرے کی افسردگی اور بچوں کے کملائے ہوئے چہرے منڈلانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دل میں پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ان اداس چہروں پر خوشی کی لہر دوڑا کر ہی دم لوں گا۔ پھر وہ عمل شروع کر دیتا ہے اور پھر اسی ناجائز تک بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی بیوی بچوں کے لیے ایک ضروری چیز ہوتی ہے کہ وہ باپ کو اس قسم کا رویہ اس کے سامنے پیش نہ کریں کہ اسے حرام کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں بھی یہ بھی ایک مطلب توجہ طلب بات ہے اور جس کی احتیاط، فَاحْذَرُوهُمْ، تو تم ان سے احتیاط کرو۔ اس احتیاط کا ہی تقاضا ہے کہ بعض اوقات بیوی بچوں کا مطالبہ ایک بالکل معمولی اور جائز چیز کے لیے ہوتا ہے جس کو بآسانی شوہر پورا کر سکتا ہے، لیکن جب وہ ان مطالبات، جائز مطالبات کو پے در پہ پورا کرنا شروع کرتا ہے تو اپنے مطالبات منوانے کی ایک عادت سی پڑ جاتی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر کبھی اگر شوہر ان کا کوئی مطالبہ پورا نہیں کر پاتا تو جذبات بغاوت ابھرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچوں نے ایک خواہش کی، فلاں چیز چاہیے، لا دی، دوسری لا دی، تیسری لا دی، چوتھی لا دی۔ اب پانچواں مطالبہ کیا اور باپ کو کا بجٹ اس وقت اجازت نہیں دے رہا یا اور کوئی مصلحت ہے، تو پھر وہ بچے بزدل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک مطالبات منوانے کی عادت سی پڑ جاتی ہے۔ اس وقت وہ اپنے والد کی مجبوریوں کو مجبوری نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخیل ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، جان بوجھ کے ہمارا مطالبہ رد کر رہے ہیں، محبت میں کمی آ گئی ہے۔ اور زوجہ بعض اوقات اس قسم کے بعض ازواج ایسی ہوتی ہیں جو تانے بھی دیتی ہیں، پہلے تو تم بڑا لاتے تھے، منہ سے ہماری آواز نکلتی تھی اور تم لا کر دے دیا کرتے تھے، اب کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ اب شوہر بیچارہ لاکھ عذر بیان کرے، کوئی عذر قابل قبول نہیں، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، نہیں تم بہانے بازی کر رہے ہو، ضرور تم نے کوئی اور شادی تو نہیں کر رکھی۔ فوراً عورتوں کو تو فوراً کے بلب جلتا ہے ذہن کے اندر کہ شوہر نے شاید دوسری شادی کر رکھی اور ادھر پیسے دے رہا ہوگا، یا پھر یہی کہ تم اپنی ماں باپ اور بھائی بہنوں کو پیسہ بھر رہے ہوگے، بچوں کی خواہشیں پوری نہیں کر رہے، فلاں جگہ پیسہ دے رہے ہو۔ اب شوہر چاہے لاکھ عذر پیش کرے، بہت سے گھر ایسے ہیں جن میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کے عذر کو جھوٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، اس کو بخل کا نام دیتے ہیں، ظلم کا نام دیتے ہیں، بے توجہی کا نام دیتے ہیں، جذبات سے عاری ہو جانے کا نام دیا جاتا ہے، اور اس طرح اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات وہ بیچارہ مجبور ہو کر ان کے مطالبات پورے کرتا ہے، اگر اس میں استطاعت نہیں ہوتی کسی سے قرضہ لیتا ہے، کیسے بھی کرتا ہے، اور یوں معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ گھر کا نظام آپس میں باہمی تعاون سے چل سکتا ہے۔ اگر شوہر میں استطاعت ہے تو بڑے قاعدے، ضابطے، اصول کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو آسائش فراہم کرے، یہ بھی منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر والوں پر فراخی رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وسعت عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوستوں پہ خرچ کر دیا جاتا ہے لیکن بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے بخل محسوس ہوتا ہے، انہیں لمیٹڈ چیزیں لا کر دیتے ہیں، دوستوں پہ لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ بیوی بچوں کو جہاں تک انسان آسائش، آرام مہیا کر سکتا ہے وہ اس اپنے حسب استطاعت کرے، لیکن ذہنی طور پہ ان کو اس طرح تیار رکھے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی بھی ایسا ہوا کہ میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی آزمائش کا نتیجہ ہو
تو تم میرے ساتھ تعاون کرنا اور ذہنی لحاظ سے میرے ساتھ ہی رہنا اور مجھے قلبی یا ذہنی اذیت میں مبتلا نہ کرنا، یہ تربیت ضروری ہے۔ تو جانبین سے اس کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال یہ خلاصہ کلام ضرور ہے کہ شوہر یا گھر کا سرپرست اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کی مطالبات یا ان کی عادات و اطوار یا ان کی محبت میں بہت زیادہ اضافہ مجھے کسی گناہ کی طرف مائل کر رہا ہے، تو ایسے بیوی بچوں کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی آخرت کے سلسلے میں دشمن قرار دیا ہے اور اس معاملے میں احتیاط کا حکم دیا ہے۔ اب معاملہ واضح ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمیں خود احتیاط کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم کس اسٹیج پر ہیں اور کیا ہمارے کسی عمل سے گھر والوں کی خود عادت تو نہیں بگڑ رہی، یا وہ بگڑے ہوئے تو نہیں ہیں اور میں ان کے بگاڑ کے اندر اور اضافے کا سبب بن رہا ہوں، یہ نقصان کا باعث بنتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ لہٰذا آگے مزید ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، محض تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے پاس اجر عظیم ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے ایک آزمائش قرار دیا ہے۔ مال کی آزمائش مختلف طریقے سے ہوتی ہے، ایک کمانے کے اندر کہ حلال ذریعہ اختیار کیا جائے، انسان سمجھتا ہے کہ حرام کے ذریعے کماؤں گا کثرت سے آئے گا، حلال کے ذریعے کماؤں گا تھوڑا آئے گا، حالانکہ یہ ایک تصور ہوتا ہے صرف، اصل اصول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں خود ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا رزق، دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی میری قسمت میں ایک رزق کی مقدار لکھ دی ہے، اگر پوری دنیا جمع ہو جائے تو ایک دانہ چھین کے نہیں لے جا سکتی، اور اگر پوری دنیا مل کر اس میں اضافے کی کوشش کرے تو ایک دانے کا اضافہ نہیں کر سکتی۔ جب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ رزق کی تقسیم تو پہلے ہی ہو چکی ہے، تو اب اس رزق کو بس حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کسب اور کوشش کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے حلال ذرائع سے کریں چاہے حرام ذرائع سے، ایک بات تو یہ کہ اتنا ہی رزق ملے گا جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے، اس سے زیادہ کوئی لے نہیں سکتا، اس سے کم کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ اگر زیادہ یا زیادتی یا کمی کا ہم عقیدہ رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے کا ہم نے عقیدہ رکھ لیا کہ ہاں میری کوشش اللہ کے فیصلے کو بدل سکتی ہے، یا لوگوں کی طرف سے مخالفتیں یا میرے رزق میں تنگی کرنا اللہ کی تقسیم کو بدل سکتا ہے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اب یہ سوچنا چاہیے کہ جتنا رزق میری قسمت میں وہ تو ملنا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ میں حلال ذرائع اختیار کروں، کہ ملے گا تو ضرور اور اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے میری قسمت میں لکھا۔ لیکن یہ ہماری طبیعت کی جلد بازی ہوتی ہے کہ ہم حرام ذرائع اختیار کر کے اپنا وہی رزق جو اللہ نے پہلے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے اپنی شامت اعمال کی بنا پر ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا مال کی ایک آزمائش تو اس کو حاصل کرنے کے وقت ہوتی ہے، یہ مال کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ دوسرا، جب مال ہمارے پاس آ جاتا ہے اور بینک بیلنس بن جاتا ہے، اب اسے صحیح مقام پہ خرچ کرنا، صحیح لوگوں تک پہنچانا، پھر غریبوں تک پہنچانا، اس میں سے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا، محلے والوں کا، غریبوں کا، کس کا کتنا حق ہے، کس انداز سے ہے، کب بنے گا، یہ معلومات حاصل کرنا ضروری ہیں۔ لیکن اس وقت بھی مال آزمائش بن جاتا ہے کہ مال کی بڑی محبت ہوتی ہے اور انسان نہیں چاہتا کہ یہ مال اس کے پاس سے جدا ہو، لہٰذا بخل غالب آ جاتا ہے،
کروڑوں روپے زکوٰۃ کے پڑے ہوتے ہیں، لیکن انسان اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ وہ سوچتا ہے میرا مال ضائع ہو جائے گا، معاذ اللہ میرے پاس سے چلا جائے گا۔ حالانکہ وہ جس کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہی اس کو پیدا کیا اور ہمیں بطور امانت دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے مال میں جس کا حق ہے وہ مال ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا کہ فلاں تک پہنچاؤ، تو یہ ایک امانت ہے، اس کو تو پہنچانا پڑے گا، نہیں پہنچائیں گے تو قابل گرفت ہو جائیں گے۔ ہم اسے اپنی طرف منسوب تو کرتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا اکاؤنٹ ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، لیکن حقیقتاً اس میں جس کا حق ہے وہ اس کا بینک بیلنس ہے، وہ اس کا اکاؤنٹ ہے، وہ اس کا پیسہ ہے، اور وہ اس تک پہنچے گا۔ آپ اگر نہیں پہنچائیں گے کسی نہ کسی ذریعے سے، اللہ نے تو پہنچانا ہی پہنچانا ہے، آپ اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ بس معاملہ یہ ہے کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ آپ اس مال کو مستحق تک پہنچا دیں، یا ایسے ذرائع تک پہنچائیں کہ جو مستحق تک پہنچانے کا وسیلہ بن جائیں۔ تو یوں بعض اوقات مال کی موجودگی آزمائش بنتی ہے، پھر جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو ایک آزمائش کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حلال جگہ ہی کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ ہی کرنا ہے، درست مقام پہ خرچ کرنا ہے، تو درست مقام کا تعین اور پھر اخلاص، یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ انسان عموماً فضولیات میں، حرام کاموں میں پیسہ خرچ کرنا زیادہ پسند کرتا ہے اور بلا دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد نام و نمود کی خواہش اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ مر جانا پسند کر لے گا شاید، لیکن مال کو اخلاص کے ساتھ دینا پسند نہیں کرے گا۔ جب تک 10 آدمیوں کو سنانا دیا جائے اشارتاً، کنایتاً یا واضح طور پہ صراحتاً، تب تک قلب کو سکون ہی نہیں ملتا ہے۔ 10 کو بتاتے ہیں جو فلاں ادارے میں فلاں صاحب کو ہم نے اتنا پیسہ دیا، فلاں ادارے میں اتنا پیسہ دیا، فلاں کو غریبوں کی ہم نے اتنی امداد کی، فلاں جگہ اتنے کھانے کھلا دیے، فلاں جگہ اتنی دیگیں پکوا دی، فلاں کو ہم نے گھر لے کر دے دیا، اتنے میں نے عمرے کروائے، اتنے میں نے حج کروائی، وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل اپنی سنا دی جاتی ہے، اور اس سنانے کے ذریعے ایک حظ نفس حاصل ہوتا ہے، ایک مزہ حاصل ہوتا ہے، ایک بڑے پن کا احساس جو لذت لے کر آتا ہے وہ احساس حاصل ہوتا ہے، لیکن اس سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح مال مختلف انداز سے ہمارے لیے ایک آزمائش بنتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ وہ اس کی تفصیل تقریباً ہو گئی کہ اولاد کی آزمائش کئی لحاظ سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کی آخرت بہتر بنانے کے لیے آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کا راستہ دکھائیں، انہیں گناہ سے بچائیں، علم دین سکھائیں، نیک اعمال کی ترغیب دیں، یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ اولاد کی طرف سے اولاد کو فتنہ فرمایا گیا، فتنہ من آزمائش، کہ یہ شوہر کے اوپر آزمائش ہے کہ اس کو تربیت کرنی ہے۔ پھر وہی بات کہ اولاد کے بیجا مطالبات پورے نہیں کرنے ہیں، وہ حرام کی خواہش کریں تو چاہے وہ ناراض ہوتے ہوں، کچھ بھی ہو، انہیں حرام چیز لا کر نہیں دینی ہے۔ اس اعتبار سے اولاد بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے، اس پر تفکر کرنا چاہیے اور اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس اجر عظیم ہے۔ یہ اشارہ فرما دیا اس کی طرف کہ مال اور اولاد اگرچہ اپنے اندر ایک اٹریکشن رکھتے ہیں، ان سے ایک قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، دنیا میں عزت اور مقام حاصل ہوتا ہے، لیکن چاہے کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ جمع ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ لہٰذا یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود جو آخرت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے اس پہ نظر رکھ کر کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اس آخرت سے غافل کر دے۔ یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس موجودہ مال یا موجودہ قوت پر زیادہ بھروسہ رکھتا ہے، اور آخرت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے اس پہ کم توجہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ اسی دنیا کے اندر مشغول رہتا ہے اور آخرت کی تیاری سے اکثر غافل ہو جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ فاتقوا اللہ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں استطاعت دی ہے اتنا تم اللہ سے ڈرو۔ یہ استطاعت بہت مختلف انداز سے مختلف ہوتی ہے، مثال کے طور پر علمی طور پہ استطاعت حاصل ہوتی ہے، جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی خوف خدا زیادہ ہوگا۔ چنانچہ جس کی جتنی حیثیت ہے، ایک عوام میں سے جتنا اس نے اللہ کے بارے میں سنا، اس کے عذاب کے بارے میں سنا، اسے چاہیے اتنا وہ ڈرے۔ ایک عالم دین ہے جس نے بہت ڈیپلی مطالعہ کیا ہے،
اسے دنیا اور آخرت کے بہت سارے امور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت والا بنا دیا ہے، وہ اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ اللہ کا خوف رکھا کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم عن الخطا تھے، وہ قطعی طور پہ جنتی تھے، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جس کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی خوف رکھتا ہے۔ استطاعت کی مزید وضاحت انشاءاللہ جاری رہے گی اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔